ملک میں جمہوریت کے لیے سکڑتی ہوئی اسپیس جو ہے، جو آج جمہوریت سلب کی جا رہی ہے، اس کی شدید مذمت کی گئی۔ ملک میں آئینی تسلسل، ملک کی پارلیمنٹ پر جو آج قدغن ہے اس کی مذمت کی گئی۔ ملک میں جو مہنگائی کا سیلاب ہے، جو بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، ملک میں جو تاریخی کرپشن ہے، ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، عوام پریشان ہیں، ان مسائل پر بحث کی گئی اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جس مقصد کے لیے آگے بڑھی ہے، اس ملک میں جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے، عوام کی تکالیف دور کرنے کے لیے اس پر تبادلہ خیال ہوا۔ جو پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی تھی وہ آج منظور ہوئی، اس کے نام آپ کو دے دیے جائیں گے، اور یہ اسٹیئرنگ کمیٹی جو ہے، یہ جو پی ڈی ایم جو تحریک ہے اس کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ آج اس کی پہلی میٹنگ بھی ہوئی اسٹیئرنگ کمیٹی کی، اور ایک تنظیمی ڈھانچہ پارٹی کے قائدین کو بھیجا جائے گا، جس کے بعد جو تحریک ہے اس کو انشاءاللہ اسی ہفتے مکمل کر کے پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ یہ بھی طے ہوا کہ 11 اکتوبر کو کوئٹہ میں پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ ہوگا، انشاءاللہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا، اور اس کے بعد پورے پاکستان میں جو تحریک ہے اس کا آغاز انشاءاللہ ہوگا، اور یہ تحریک بڑھتی جائے گی، اور انشاءاللہ پاکستان کو اس غیر جمہوری عمل سے نجات دے کر ہی انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ یہ آج کے فیصلے ہیں، تمام جماعتیں ان فیصلوں پر متفق ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ موومنٹ، یہ تحریک جو ہے، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک صرف سنہرا قدم ہی نہیں بلکہ ایک حقیقی سیاسی تبدیلی یہاں سے انشاءاللہ رونما ہوگی۔ جی، اور کوئی سوال کر لیجیے، کوئی سوال ہو آپ کا؟ راجہ صاحب آپ بات کریں۔ آپ بات کریں۔ جی، اسٹیئرنگ کمیٹی کے ہر جماعت سے 2 ممبران ہوں گے، وہ نام آپ کو دے دیے جائیں گے۔ میں ذرا بات کر رہا ہوں۔ پہلا جلسہ 11 اکتوبر کو کوئٹہ میں ہوگا۔ نہیں جی، جیسا آپ کو بتایا گیا تھا کہ چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے مرکزی جلسے ہوں گے، اس کے علاوہ اور شہروں میں بھی چھوٹے جلسے ہو سکتے ہیں۔ اگلے پیر کو اسٹیئرنگ کمیٹی کی دوسری میٹنگ ہوگی، جس میں آئندہ لائحہ مزید طے کیا جائے گا۔ ایک منٹ بات کر لیں سب لوگ، ہم بھی کر لیں، باقی پارٹیز بھی کر لیں۔ سرکولر جاری کیا ہے کہ عسکری قیادت سے کوئی بھی پارٹی کا رہنما پارٹی قائد کی اجازت کے بغیر نہیں ملے گا، تو باقی جماعتیں پیپلز پارٹی جے یو ہے وہ بھی اس طرح کا کوئی اقدام کرے گی؟ میں پہلے بات آپ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح عباسی صاحب نے آپ کو آج کی اس میٹنگ کے بارے میں بریف کیا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس موومنٹ، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے، آج اس کا باضابطہ اجلاس ہو، اور بنیادی طور پر جو پہلا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی میں
لیڈر آف دی اپوزیشن کی جو گرفتاری ہوئی ہے وہ سب کے لیے جو تھا وہ قابل افسوس اور قابل تشویش جو ہے وہ معاملہ تھا. اس پر بات ہوئی کہ اس طرح سے جمہوری ادارے کمزور ہو جائیں گے اور اس پر بھی اتفاق تھا کہ اس طرح کے ہتھکنڈوں سے جمہوریت کمزور ہوگی اور پاکستان کے عوام کے غم و غصہ میں مزید اضافہ ہو جائے گا. اس لیے اگر ان کے خلاف ریفرنس داری ہو چکا تھا تو پھر ان کو گرفتار کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا. اسی طرح باقی لیڈران بھی یہ کہہ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں یا ایک بات سامنے آ رہی ہے کیونکہ حکومتی وزراء جو ہیں وہ آ کر آئے دن چینلز پر بیٹھ کر ایک ہی چیز کی رٹ لگاتے ہیں کہ ہم نے اتنے بندوں کو گرفتار کر لیا, پھر وہ پیش گوئیاں کرتے ہیں کہ فلاں دن کو فلاں گرفتار ہو جائے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نیب کی جو انڈیپینڈنٹ پوزیشن ہے وہ کمپرومائز ہو گئی. اس سے یوں سمجھتا ہے کہ اگر پھر کوئی یہ کہتا ہے کہ حکومت اور نیب کا گٹھ جوڑ ہے تو پھر یہ بات عام آدمی کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے حکومتی وزراء جو ہیں جس انداز سے وہ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیب احتساب تو ہو ہی رہا ہوگا, اس سے تو شاید کسی کو کوئی غرض نہیں ہے, نہ ہم کہتے ہیں کہ احتساب نہ ہو, لیکن کسی کی تذہیز کا اگر مقصود ہے, اگر اس کی بے عزتی مقصود ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی قانون بھی اجازت نہیں دیتا. دوسری بات یہ تھی کہ اسٹیئرنگ کمیٹی نے آج یہ بھی فیصلہ کیا کہ 11 اکتوبر کو کوئٹہ کے مقام پر ایک عظیم الشان آل پارٹیز جو ہے وہ جلسہ ہوگا اسی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے تحت, اور وہ ایسا جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ پاکستان کی سیاست کا ایک نئی تاریخ رقم کرے گا. اور یہ پھر جلسوں کا ایک تواتر ہوگا, ایک سیریز ہوگی جلسوں کی جو کہ تمام صوبوں میں ہوگی, اور اس لیے ہوگی کہ پی ڈی ایم یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے عوام اس وقت بہت مشکل کا شکار ہے. پاکستان کے عوام کا جینا 2 بار ہو چکا ہے. مہنگائی اور بے روزگاری نے عام آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے, اور اس وقت لا قانونیت نے بھی, اور جس طریقے سے معاملات کو چلائے جا رہے ہیں, جس طرح معیشت کو چلایا جا رہا ہے, جس طرح فارن پالیسی کو چلایا جا رہا ہے, وہ پاکستان کے لیے تکلیف دہ ہے اور آئندہ پاکستان کے استحکام کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. اس لیے ایک ذمہ دار اپوزیشن ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے, جو آج حکومت میں نہیں ہے, صرف ایک پارٹی حکومت میں ہے, اور باقی تمام جماعتیں جو ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ان کے دکھ اور سکھ کے ساتھی بنیں گے. اور آج جو مہنگائی اور بے روزگاری جس برے طریقے سے مسلط ہو رہی ہے, وفاقی اور سرکاری ملازمین کی جس طرح کمر ٹوٹ چکی ہے, ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا, پینشن دار جو لوگ ہیں, پینشنر جو ہیں, وہ اس قابل بھی نہیں رہے بیچارے کہ اپنی اس پینشن سے 2 وقت کی روٹی حاصل کر سکیں. تو یہ ایسے معاملات ہیں جس پر اپوزیشن چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتی, اور یہ ایک جمہوری طریقہ ہے, ایک جمہوری نظام کا ہم حصہ ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری انداز سے ہم آگے بڑھیں گے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ ہمارا ریزالو ہے. درانی صاحب اب یہ جو کنوینر ہیں وہ روٹیشن کے تحت ہوں گے. کنوینر جو ہیں وہ اس اسٹیئرنگ کمیٹی کے پہلے مہینے کے لیے کنوینرشپ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے پاس ہے, اور وہ جناب اسد اقبال صاحب ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تمام اپوزیشن جماعتوں کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا, جو آپ کو بتایا گیا کہ وہ اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف کی بلا جواز گرفتاری کے حوالے سے تھا, اور پورے ہاؤس میں اس گرفتاری کی مذمت کی گئی. جہاں تک اے پی ڈی ایم کے عزائم یا ان کے فیصلوں کا تعلق ہے, انشاءاللہ العظیم اب یہ تحریک جس کا باضابطہ آغاز 11 اکتوبر سے کوئٹہ سے شروع ہوگا, انشاءاللہ سلیکٹڈ نااہل نالائق حکومت کی اختتام تک جاری رہے گا. اور اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ 2 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہوا موجودہ حکومت اور ان کی قیادت نے
جو قوم سے وعدے کیے تھے ان میں سے ایک پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ میگا پروجیکٹ کا دعویٰ کیا گیا، 1 کروڑ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کی بات کی گئی، 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دینے کی بات کی گئی، پاکستان کی معیشت کو ترقی دینے کی بات کی گئی، ڈالر کو 100 سے 50-60 تک لانے کی بات کی گئی، لیکن ایک وعدے پر بھی عمل نہیں کر سکے اور ایک قدم بھی پیش رفت نہیں کر سکے۔ بلکہ ابھی جو حال ہی میں انہوں نے جو بجٹ دیا، وہ بجٹ پہ آپ نے دیکھ لیا کہ GDP گروتھ جو ہے وہ 0 تھا۔ تو ایسی حکومت جو نالائق بھی ہے، نااہل بھی ہے، کرپٹ بھی ہے، کرپشن کی جو شہرت ہے وہ تو پوری دنیا میں پھیل گئی ہے، لیکن نیب صرف اپوزیشن کی پگڑی اچھالنے کے لیے انہیں آئے روز تنگ کر رہی ہے، ان کو گرفتار کر رہی ہے۔ ہم اس قسم کے ناجائز اور غیر آئینی ہتھ کنڈوں سے مرعوب نہیں ہوں گے، اور ہم اس قسم کے ناجائز جو بھی کوشش ہوتی ہے یا دباؤ ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے ان کا ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ اور ہم آج واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ سلیکٹڈ حکومت یہ شو پیس ہے، اس کے پیچھے جو قوتیں ہیں ان کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے اب ان کا پیچھا چھوڑ دو اور ان کی پشت پناہی چھوڑ دو۔ انہوں نے قوم کو تباہ کر دیا ہے، غریب کو تباہ کر دیا، ملک کی معیشت کو برباد کر دیا، لہٰذا ان کی پشت پناہی چھوڑ دو۔ یہ سیاسی جنگ ہے، یہ سیاسی جنگ ہے، یہ خدا نخواستہ کوئی آرمی سے اداروں سے جنگ نہیں ہے، یہ سیاسی جنگ ہے اور عمرانی ٹولے سے جنگ ہے۔ یہ جنگ ہم لڑیں گے اور انشاءاللہ یہ جنگ ہم جیتیں گے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اس ملک کی جمہوری قوتوں کا وہ اتحاد ہے جو پاکستان کو آئین کے تحت چلانے پر یقین رکھتا ہے۔ ہم اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہے، ہم اس ویژن کی جنگ لڑ رہے ہیں جس کے اوپر پاکستان قائد اعظم نے قائم کیا تھا کہ پاکستان کو آئینی حکمرانی سے، جمہوریت کے ساتھ، قانون کی بالادستی کے ساتھ، آزاد عدلیہ کے ساتھ، لوگوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کے ساتھ اور اس ملک کے عوام کے معاشی حقوق کی حفاظت کے لیے آج اس حکومت نے جو سیاسی انتشار پیدا کیا ہے، جو جمہوریت پہ حملہ کیا ہے، اس سے زیادہ اکنامک ڈیموکریسی پہ حملہ کیا ہے۔ اکنامک ڈیموکریسی پہ مطلب یہ ہے حملہ کرنے کا کہ اس ملک کے اندر غریب آدمی کے لیے، کمزور آدمی کے لیے زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا ہے۔ آج جو مہنگائی ہے، جو اس کی سطح ہے، جو اس نے غدر مچایا ہے، اس نے نہ صرف معاشی افراتفری پھیلا دی ہے بلکہ معاشرتی افراتفری بھی پھیلا دی ہے۔ کرائمز پیدا ہو رہے ہیں، سوسائٹی کا سٹرکچر ٹوٹ رہا ہے۔ اگر ہم نے اس نالائق، نااہل اور پاکستان کے لیے معاشی خطرہ حکومت سے نجات حاصل نہ کی تو ہماری سوسائٹی بدترین انارکی کا شکار ہونے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ حکمران اپنی نااہلی اور ناکامی کا ملبہ قومی اداروں پر پھینک رہے ہیں اور ان کے وزراء روزانہ قومی اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آگے چلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آئین کے مطابق ملک کو چلایا جائے، تمام ادارے آئینی حدود میں کام کریں، پارلیمنٹ کی خود مختاری کو بحال کیا جائے۔ پارلیمنٹ بھی ریموٹ کنٹرول سے چل رہی ہے۔ ہم نے اپنی 30 سالہ زندگی میں کبھی پارلیمنٹ کی یہ بے توقیری نہیں دیکھی جو آج ہو رہی ہے۔ تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ
پاکستان کے مزدوروں، پاکستان کے کسانوں، پاکستان کے غریبوں، پاکستان کے نوجوانوں، پاکستان کے تاجروں، پاکستان کے استادوں اور پاکستان کے ہر اس بے سہارا طبقے کی آواز ہے جو اس ملک کو مہنگائی سے اور اس ملک کے اندر موجودہ حکومت کے جبر سے، صحافیوں کی بھی آواز ہے جن کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پیر کے روز اکتوبر سے لے کر دسمبر تک اپنے رابطہ عوام مہم کو ایک آخری شکل دیں گے، اور پھر یہ قافلہ اس دن رکے گا جس دن عمران احمد نیازی کو رخصت کر کے اس ملک میں عوام کی منشا سے آزاد منصفانہ الیکشن ہوگا. اور آخر میں حکومت کو متنبہ کرتا ہوں پی ڈی ایم کی طرف سے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں جو ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، جو وفاقی حکومت کی طرف سے مداخلت ہو رہی ہے، اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. ہم گلگت بلتستان میں 2018 کا ری پلے نہیں ہونے دیں گے، اور ہم سب مل کر گلگت بلتستان کے عوام کے ووٹوں کی حفاظت کریں گے، اور اس نااہل حکومت کو وہاں پر دھاندلی کی اجازت نہیں دی جائے گی. بہت شکریہ.